बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 24 अगस्त 2020 बरोज़ सोमवार 5 मुहर्रम बमुताबिक 1442 हिजरी सऊदी अरब की ताज़ा तरीन ख़बरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के बदलते हालात से आगाह रहना चाहते हैं, बर वक्त और सच्ची खबरें हासिल करना चाहते हैं तो इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में मौजूद बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आप तक बर वक्त खबरें पहुँच सकें। आज का न्यूज़ बुलेटिन बहुत अहम होने वाला है क्योंकि इसमें शामिल होंगी इकामा होल्डर्स की वापसी, आपकी फ़्लाइट्स और वो तमाम अहम खबरें जो आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है। आज की पहली खबर शामिल करेंगे, रूस साल के आखिर तक वैक्सीन की माहाना 20 लाख खुराकें तैयार करेगा। रूस ने कहा है कि वो रवां साल के आखिर तक कोरोना वायरस की वैक्सीन की माहाना 15 से 20 लाख खुराकें तैयार करेगा। खबरसार इदारे रॉयटर्स के मुताबिक रूस के वज़ीर बराए तजारत और सनद डेनिस मेंत्रोफ ने कहा है कि रूस वैक्सीन की पैदावार बतदरीज बढ़ाते हुए 60 लाख खुराकें तैयार करने में कामयाब हो जाएगा। रूस के गमालिया इंस्टीट्यूट के तहत तैयार की गई वैक्सीन के बड़े पैमाने पर इंसानी तजर्बात का आगाज़ अगले हफ्ते से होगा। एक बहुत बड़ी खबर शामिल करेंगे पाकिस्तान के मीडिया से मुतल्लिक। पाकिस्तान के मीडिया ने खबर दी है कि PIA ने मुलाजमत पेशा अफराद जो इकामा होल्डर्स हैं उनकी सऊदी अरब वापसी के इंतजामात मुकम्मल कर लिए हैं। पाकिस्तान के एक निजी TV की रिपोर्ट के मुताबिक इकामा रखने वाले मुसाफरों को 10 खसूसी और 18 नॉर्मल परवाज़ों के ज़रिए सऊदी अरब पहुँचाया जाएगा। मुसाफरों की वापसी के इंतजामात के सिलसिला में पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन PIA के कंट्री मैनेजर सऊदी हुकाम से रब्ता में हैं, जिसके बाद मज़ीद पाकिस्तानियों को सऊदी अरब भेजा जाएगा। इब्तदाई तौर पर 28 परवाज़ों के ज़रिए मुसाफरों को सऊदी अरब भेजा जाएगा जो कोरोना सूरत हाल और छुट्टियों के बायस सऊदी अरब से वापस पाकिस्तान आए थे। ये खबर पाकिस्तान के मीडिया ने दी है और अभी इसमें कोई उन्होंने हतमी तारीख नहीं बताई। ये बताया है कि उनके साथ रब्ता किया गया है और 28 खसूसी परवाज़ों के ज़रिए वापस भेजा जाएगा। हम उम्मीद करते हैं कि इस बारे में जल्द ही ऑथेंटिक न्यूज़ आएगी। अगली खबर भी आपको एक और अहम बताते चलते हैं कि जवाज़ात ने कोरोना पेंडेमिक इसके वबा के दौरान मियाद जो ख़त्म होगी एग्ज़िट एंट्री और जो फाइनल एग्ज़िट वीज़ाज़ हैं उनकी मियाद भी 20 अगस्त को ख़त्म होगी। तो इसी सिलसिले में जो जवाज़ात हैं उनसे उनके ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर एक सारिफ ने सवाल किया कि एग्ज़िट एंट्री और जो फाइनल एग्ज़िट वीज़ा हैं क्या इसमें ऑटोमेटिक तरीके से दोबारा से तोसी हो जाएगी या अबशर पे अकाउंट पर कफ़ील के ज़रिए इसकी तोसी कराना होगी। जवाज़ात ने अपने ट्विटर अकाउंट के ज़रिए इस सिलसिले में किए जाने वाले सवाल के जवाब में कहा कि एग्ज़िट एंट्री और फाइनल एग्ज़िट वीज़ा जो इस कोरोना वबा के दौरान मुअत्तली की वजह से परवाज़ों की वजह से जो एक्सपायर हो गए हैं तो उनको जायज़ा लेने के बाद कौमी इंफॉर्मेशन सेंटर नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर के साथ हम आहंगी में खुद ब खुद बढ़ाया जा रहा है, यानी ऑटोमेटिक तरीके से उसको एक्सटेंड किया जा रहा है। मुख्तलिफ ज़राए के मुताबिक सऊदी अरब के तमाम फाइनल एग्ज़िट वीज़ा और एग्ज़िट एंट्री वीज़ा की मुद्दत 20 अगस्त 2020 को ख़त्म हो गई थी। हुकूमत मुमलिकत से 3 माह की मुफ्त तोसी के बाद हतमी तौर पर एग्ज़िट वीज़ा रखने वालों को परवाज़ें क्योंकि वतन वापसी की वो बंद हो गई थी और इसके बाद 20 अगस्त को एग्ज़िट एंट्री वीज़ा एक्सपायर हुआ, तो उनके लिए एक बहुत बड़ा रिलीफ है ये सवाल का जवाब कि ऑटोमेटिक तरीके से एक्सटेंड किया जा रहा है। अगली अहम खबर शामिल करेंगे, निजी शोबे में इंजीनियरिंग प्रोफेशनल्स पर 20% सौदेशन का ऐलान। इंसानी वसाइल और समाजी तरक्की के वज़ीर इंजीनियर अहमद बिन सलेमान अल राजी ने इंजीनियरिंग के पेशों को 20% सौदेशन का फरमान जारी कर दिया। ये फ़ैसला इन पेशों को मकामी बनाने के फ़ैसलों की एक तरतीब में से है जिस पर वजारत ने मुतलका हुकूमत और निगरान एजेंसियों के साथ तावन और शिरकत के साथ ये फ़ैसला किया है कि फ़ारगुत तहसील जो कौमी अफराद हैं उनको रोज़गार के मौक़े मुहैया किए जाएंगे। वज़ीर ने कहा कि इस फ़ैसले का मकसद निजी शोबे में कौमी जो नौजवान हैं उनके लिए मुनासिब और हौसला अफजा काम का माहौल मुहैया करना है। ये फ़ैसला सऊदी मार्केट में काम करने वाले तमाम निजी शोबे के इदारों पर लागू होगा जिसमें इंजीनियरिंग के पेशों के साथ 5 कारकुन या ज़्यादा मुलाजमीन काम करते हैं। सऊदी इंजीनियरिंग के लिए कम से कम सैलरी 7,000 रियाल मुकर्रर की गई है। इंजीनियरिंग पेशा तस्फिया के फ़ैसले में शामिल तकरीबन 117 ख़ुसूसी पेशे
اس صورت میں جب انجینئرنگ کے پیشوں کو پچھلے فیصلوں یا اس کے بعد کے فیصلوں میں مختلف تناظر میں لیبر مارکیٹ میں وہ ٹارگٹ کیا جاتا تھا، کسی خاص پیشے میں ہونے والی تبدیلیوں اور اس کی ضرورت کے مطابق لوکلائزیشن کی شرح اس پر لاگو ہوگی۔ اگلی خبر شامل کریں گے سعودی عرب کے بدلتے حالات اور آپ کے سوالات جوابات سے متعلق۔ کفیل سے معاملات ٹھیک ہو گئے، حروب کیسے کینسل کریں؟ سعودی عرب میں کرونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے نافذ لاک ڈاؤن کے بعد حالات معمول پر آ گئے ہیں، تاہم بین الاقوامی پروازیں ابھی تک بحال نہیں ہوئی۔ ایویشن ذرائع کا کہنا ہے کہ جیسے ہی حکام کی جانب سے اس بارے میں احکامات جاری ہوں گے مطلع کر دیا جائے گا۔ سامعین نے اپنی مشکلات اور مسائل کے حوالے سے مزید سوالات بھیجے ہیں۔ ہاشم تنہا باری کا سوال ہے کہ میں چھٹی آیا تھا اور اب چھٹی ختم ہو چکی ہے، واپسی کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ بین الاقوامی پروازوں کی بحالی نہ ہونے کی وجہ سے وہ تمام غیر ملکی جو سعودی عرب سے چھٹی گئے تھے ان کی واپسی کے بارے میں ابھی کوئی اعلان نہیں کیا گیا۔ جوازات کا کہنا ہے کہ جیسے ہی ان کے بارے میں نیشنل انفارمیشن سینٹر کے ساتھ ان کے ساتھ شراکت کے ساتھ اس میں آٹومیٹک طریقے سے تصدیق کی جا رہی ہے۔ یاد رہے کہ کرونا وائرس کی وجہ سے بین الاقوامی پروازیں بند ہیں، جس کے بعد ملکوں پر اپنی چھٹیوں پر گئے ہوئے تھے۔ ابھی ہم نے آپ کو پچھلی نیوز میں بتایا کہ جب جوازات سے اس بارے میں پوچھا گیا کیا دوبارہ سے آٹومیٹک طریقے سے چھٹی ایکسٹینڈ ہوگی تو ان کا کہنا تھا کہ نیشنل انفارمیشن سینٹر کے ساتھ مل کر آٹومیٹک طریقے سے اس کو ایکسٹینڈ کیا جا رہا ہے۔ آصف خان نے بھی پوچھا ہے کہ میرا اقامہ 20 اگست کو ایکسپائر ہو چکا ہے، فلائٹ کب سے کھل رہی ہیں، واپسی کے لیے کیا طریقہ کار ہوگا؟ جہاں تک اقامہ کی میعاد ختم ہونے کے بارے میں سوال ہے تو حکام کی جانب سے تاحال اس حوالے سے مزید کوئی ڈیٹیلڈ فیصلہ صادر نہیں کیا گیا۔ ماضی میں ایوان شاہی کی جانب سے 2 بار تارکین کے لیے خصوصی رعایتوں کا اعلان ہو چکا ہے۔ امید ہے پروازوں کی بحالی کے بعد حکام کی جانب سے تارکین کی واپسی کے حوالے سے طریقہ کار متعین کیا جائے، تاہم اس بارے میں حتمی طور پر کچھ کہنا قبل از وقت ہوگا۔ شاہد شعیب بٹ کا سوال ہے کہ میرے کفیل نے 3 برس قبل میرا حروب لگایا تھا، اب کفیل سے معاملات درست ہو گئے ہیں۔ کفیل کا کہنا ہے کہ حروب ختم کرواتا ہوں، تاہم معلوم یہ کرنا ہے کہ حروب کس طرح ختم کروایا جا سکتا ہے۔ سعودی عرب میں غیر ملکی کارکنوں کے لیے لازمی ہے کہ وہ اپنے کفیلوں کے پاس ہی کام کریں۔ کفیلوں کے علاوہ کسی دوسری جگہ پر کام کرنے والے اور اس میں کام سے اگر بھاگ جاتے ہیں تو اس صورت میں حروب لگایا جاتا ہے۔ اگر 15 دن کے اندر حروب ہو تو اس کو کفیل خود سے سسٹم سے کینسل کر سکتا ہے، تاہم 15 دن گزرنے کے بعد کارروائی نسبتاً وہ لمبی ہو جاتی ہے۔ اگر ایسی مدت گزر جائے تو ان کو لیبر آفس، جسے مکتب العمل کہا جاتا ہے، سے رجوع کہیں، وہاں حروب کے خلاف درخواست دیں اور یہ ثابت کریں کہ حروب غلط لگایا گیا تھا۔ اگر مکتب العمل میں یہ بات ثابت ہو جاتی ہے تو اسے کینسل کرانا ممکن ہے۔ اگلی خبر ہم شامل کریں گے پاکستان اور انڈیا کی خصوصی پروازوں سے متعلق۔ آج پاکستان کے لیے جو فلائٹ سکیجول ہیں، پہلے لاہور کے لیے بات کرتے ہیں۔ 4 فلائٹ لاہور کے لیے سکیجول ہے۔ جدہ سے PA471 ایئر بلو کی فلائٹ 4:05 پر سکیجول ہے۔ اس کے بعد دمام سے سعودی گلف ایئر لائن کی فلائٹ 6S157 6:30 پر پاکستان، جس کا لاہور ارائیول ہے۔ جدہ سے ہی PIA کی ایک اور فلائٹ PK970 صبح کے وقت 8 بجے، جس کا ارائیول ایکسپیکٹڈ ہے۔ اس کے بعد ریاض سے PIA کی ایک اور فلائٹ سکیجول ہے لاہور کے لیے 1:55 پر دوپہر کے وقت، جس کا ارائیول ایکسپیکٹڈ ہے۔ دمام سے اسلام آباد کے لیے سعودی گلف ایئر لائن کی فلائٹ 6S151 2:35 پر ارائیو ہوگی۔ اس کے بعد جدہ سے ایئر بلو کی فلائٹ اسلام آباد PA273 5:50 پر پہنچے گی۔ آج پاکستان کے لیے آخری فلائٹ اسلام آباد کے لیے ریاض سے اسلام آباد ایئر بلو کی فلائٹ جائے گی PA275، جس کا نمبر ہے 9:10 پر، جس کا ارائیول ایکسپیکٹڈ ہے۔ اگر بات کریں انڈیا کے وندے بھارت مشن کی تو وندے بھارت مشن کے تحت بھی آج 2 فلائٹ سکیجول ہیں۔ پہلی فلائٹ دمام سے چنئی کے لیے انڈیگو کی 6E8764 رات 10:20 پر سکیجول ہے۔ اس کے بعد 12:20 پر 6E8792 انڈیگو کی فلائٹ دمام سے ترویندرم کے لیے انڈیگو کی فلائٹ سکیجول ہے۔ اگلی خبر شامل کرتے ہیں سعودی عرب میں وادیاں، نہریں اور جنگلات کہاں؟ جزیرہ عرب دنیا بھر کی نظر میں آب و گیا صحرا کے طور پر مشہور ہے۔ اکثر لوگوں کا ماننا ہے کہ یہاں وادیاں اور نہریں نہیں ہیں۔ سعودی عرب جزیرہ عرب کے 80% حصے میں بسا ہوا ہے۔ زمینی حقائق یہ ہیں کہ یہاں نہریں بھی ہیں اور وادیاں بھی، سبزہ زار بھی ہیں اور جنگلات بھی۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق ماہرین طبقات الارض کا کہنا ہے کہ سعودی عرب میں چھوٹے بڑے 64 دریا ہیں۔ عربی میں اسے وادی کہا جاتا ہے۔
کورونا سے متعلق خبر شامل کرتے ہیں۔ کورونا کے نئے کیسز میں کمی کا سلسلہ جاری ہے۔ سعودی عرب میں کورونا کیسز میں نمایاں کمی کا سلسلہ جاری۔ اتوار 23 اگست کو 1109 نئے کیسز کی تصدیق ہوئی، جو گزشتہ روز سے کم ہے۔ نئے کیسز کے بعد متاثرین کی تعداد 3,07,479 تک پہنچ چکی۔ پچھلے 24 گھنٹے میں 1,702 افراد صحت یاب ہوئے ہیں۔ اب تک 2,80,143 افراد اس مرض سے شفا یاب ہو چکے ہیں۔ اگلی خبر شامل کرتے ہیں۔ طائف ڈیم میں ڈوبنے والے 2 افراد کی لاشیں برآمد کر لی گئیں۔ سعودی شہری دفاع کی ریسکیو ٹیموں نے طائف کی وادی صاحب میں موجود ایک ڈیم میں ڈوبنے والے 2 افراد کی لاشیں برآمد کر لیں۔ سعودی خبرساں ادارے واس کے مطابق مکہ ریجن میں سول ڈیفنس کے ڈائریکٹوریٹ کے میڈیا ترجمان کرنل محمد بن عثمان القرنی نے اتوار کو بتایا ہے کہ ہمارے غوطہ خوروں کی ٹیم نے ڈیم کی تہہ سے 2 لاشیں نکال لی ہیں۔ معروف سینئر سعودی ڈاکٹر نے کورونا کو شکست دے دی۔ سعودی عرب کے سینئر ڈاکٹر نے 3 ہفتے جدہ کے ہسپتال میں زیر علاج رہنے کے بعد وائرس کو شکست دے دی۔ عرب نیوز کے مطابق سعودی عرب کے معروف سینئر ڈاکٹر نزار باہبری نے کورونا وائرس میں مبتلا سینکڑوں مریضوں کا علاج کیا ہے۔ وہ خود اس وائرس کی زد میں آنے کے بعد 3 ہفتے تک زیر علاج رہے اور اب صحت یاب ہو کر گھر منتقل ہو گئے ہیں۔ یہ تو ہمارا آج کا نیوز بلیٹن۔ مزید خبروں کے لیے ہمارے چینل کے ساتھ بنے رہیے گا۔ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کیجیے گا۔ شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھنا مت بھولیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔